جو شیعوں میں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے حدیث پیش کریں گے۔ نواز صرف ایک روایت ان کو ملی ہے، بڑی خوش ہیں وہ، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر عمر میرے عصر میں ہوتے تو وہ میرا ساتھ دیتے، جیسے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے۔ تو وہ روایت یہ ہے میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الفتوح لابن اعظم الکوفی، تحقیق علی شیری، چھاپ دار الاضواء، جزء خامس، جو 1991 میں بیروت میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 25 میں ایک روایت، بلکہ اس سے پہلے ایک روایت، لمبی روایت ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اس زمانے میں ان سے بہت سارے لوگ ملے، عبداللہ ابن زبیر ان سے ملتے تھے، عبداللہ ابن عباس ان سے ملے، محمد حنفیہ سے ان کی ملاقات ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر۔ اب عبداللہ ابن عمر آپ جانتے ہیں کہ ایک یزیدی شخص تھا، واقع حرہ میں اس نے بنی امیہ کا ساتھ دیا اہل مدینہ کے خلاف، اور فتوی دیتا جاتا تھا کہ یزید کی طاعت جو نہیں کرے گا، جو یزید سے بیعت نہیں کرے گا، وہ جہنم جائے گا۔ اس کہانی میں نے سنا ہے، صحیح مسلم میں اس کی روایت موجود ہے۔ تو وہ ایک یزیدی شخص تھا، وہ بنی امیہ کے ساتھ تھا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ جب سنہ 35 میں، سنہ 36 میں، سنہ 35 میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے سب لوگوں نے بیعت کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کیا تھا۔ اور اس کا ایک چھوٹا بھائی جو تھا، وہ اس نے حضرت ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ جب عمر قتل ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ان لوگوں کو ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی ایک چھوٹی بیٹی کو، اسی عبداللہ ابن عمر کے جو چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اس بیچاری کو، مثلا 10 سال کی کوئی بچی تھی، اس بیچاری کو قتل کیا تھا اپنے باپ کے جرم میں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان سے کہا کہ دیکھو عثمان، اگر قاتل تھا تو ابو لؤلؤہ تھے، ٹھیک ہے نا، اس نے قتل کیا، بیٹی کا کیا جرم ہے، بیٹی کا کیا جرم ہے، تم اب عمر کے بیٹے سے اس کا قصاص لے لو۔ تو عثمان کے متائن میں ایک متعین یہی ہے کہ اس نے اعتراف بھی کیا کہ یہ قتل ناجائز ہے، لیکن کہا کہ اب عمر قتل ہو چکا ہے، اب میں اس کے بیٹے کا بھی قتل کر دوں، قصاص کر دوں۔ تو اسلام کا حکم یہی تھا کہ اس کی عمر کا بیٹا قصاص ہو جاتا، لیکن اس نے قصاص نہیں کیا۔ اور یہ ایک دلیل ہے کہ ابو لؤلؤہ مسلمان تھا، ابو لؤلؤہ مومن تھے، مسلمان تھا، کیونکہ اگر وہ اس کی بیٹی کافر ہو، اگر وہ خود کافر تھا تو اس کی بیٹی بھی کافر ہوتی، کیونکہ صغیر اپنے والد کے دین پہ ہوتا ہے، اور کبھی قصاص کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو ایک کافر کے قتل میں آپ قصاص نہیں کر سکتے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا کہ جب بھی میرے ہاتھ لگے عمر کا یہ بیٹا تو میں اس سے قصاص لوں گا۔ تو اسی وجہ سے وہ بھاگ گیا تھا۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے لوگوں نے بیعت کی تھی تو یہ لوگ بھاگ گئے تھے، شام گئے تھے، معاویہ سے ملے تھے، کیونکہ ان پہ خون تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے قصاص لوں گا۔ تو بہرحال یہ لوگ یزیدی تھے۔ تو یہ آیا تھا، اس کا پورا واقعہ یہاں پہ ابن عاصم کی کوفی کے میں ہے۔ یہ روایت جو اس میں سند نہیں ہے، اس میں جملے رد و بدل ہوتے ہیں امام حسین سید الشہداء علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر کے مابین۔ عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، کیوں آپ واپس مدینہ آ جائیے، ہم لوگ آپ سے بیعت نہیں لیں گے، آپ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر آرام سے بیٹھیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میری نصرت واجب ہے، میرا ساتھ دینا واجب ہے، اور فرمایا کہ اگر میں مدینہ واپس بھی جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے۔ یہ روایت یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ہے البتہ جیسے عرض کیا ہم نے کہ یہ نہ شیعہ کتب میں موجود ہے نہ عمریہ کتب میں ہے، سوائے ابن عاصم کوفی کے کتاب میں۔ ایک اور کتاب ہے مقتل خوارزمی، خوارزمی صاحب نے بھی اسی ابن عاصم کوفی سے روایت کی ہے اس روایت کو۔ تو اس میں یہ جملہ ہے کہ فرمایا لو ان اباک عمر بن الخطاب ادرک زمانی، اگر تیرے ابے عمر ادرک زمانی، اس زمانے میں ہوتا، میرے زمانے میں ہوتا، لنصرنی، وہ مجھے اسی طرح نصرت کرتا جیسے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد کو نصرت کیا۔ واقام من دونی قیامہ بین یدی جدی، اور اقام من دونی قیامہ بین یدی جدی، اور میری جگہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے، میری جگہ۔ میں نص الفاظ ترجمہ کر رہا ہوں، اس الفاظ کے معنی صحیح نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا۔ واقام، وہ مقیم ہوتے، مقیم ہو جاتے، مقیم ہو جاتے، اقامہ مقیم ہو جاتے، مقیم ہو جاتے میری جگہ، جیسے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے آگے انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس دوسرا فقرہ جو ہے اس کے صحیح معنی نہیں بنتے، لیکن پہلا جو فقرہ ہے وہ اس کی معنی واضح ہے کہ کیا مجھے میری اسی طرح نصرت کرتے جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے۔ تو اس جملے سے نواسب کو جو جس باللباس میں ہوں ان کو یہ ہتھ کنڈا ملا ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے عمر کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جملہ صحیح ہوتا عزیزوں، اگر واقعاً یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوتا تو جماعت عمریہ کے نزدیک یہ بہت، ان کے نزدیک بہت اچھا یہ دستاویز تھا کہ وہ ان کے لیے یہ موٹیویشن بھی تھا، ریزن بھی ہے، دلیل بھی ہے کہ اپنی مذہب کی تائید اہل بیت علیہ السلام کی زبانی کرا دیں۔ وہ اپنے کتب میں اس کو نقل کرتے مختلف کتب میں، لیکن ان کے کتب میں کہیں نہیں ہے، شیعہ کتب میں نہ عمریہ کتب میں، صرف ابن عاصم کوفی کی کتاب میں وہ بلا سند موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقتل الحسین، یہ مقتل امام حسین علیہ السلام کے اختر خوارزم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ قم میں چھپی کتاب ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 278 میں
بلکہ 277 میں قال الامام احمد بن اعثم الكوفي، ابن اعثم الكوفي کے کتاب الفتوح سے نقل کرتے ہیں، آخر یہ روایت کافی لمبی ہے، اس کے آخر میں فوالذی بعث جدی محمدا بشیرا ونذیرا لو ان اباک عمر بن الخطاب ادرک زمانی لنصرنی کما نصر جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، وہی جملہ یہاں پر بھی. تو ان دو کتابوں میں ہے، دوسری کتاب بھی وہ ابن اعثم سے نقل کرتے ہیں، تو اس کا مصدر ایک ہی ابن اعثم. پہلی بات تو یہ ہے کہ لذا یہ کوئی کسی معتبر کتاب میں اس کا وجود نہیں ہے اور اس کی سند نہیں ہے اور ہمیں اس کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اگر یہ جملہ صحیح بھی ہو، اگر ہمیں جواب بھی دینا پڑے تو کیوں یہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے یا عبداللہ یا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتا وہ اگر زندہ ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو ایک یزیدی شخص سے کہہ رہے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو واپس مدینے کی طرف لانا چاہتا ہے یہ عبداللہ ابن عمر، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی غدار شخص سے کہہ رہے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو وہی شخص ہے، عمر کا بیٹا ہے، جیسے تیرے ابے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی نا، جتنا نصرت اگر وہ ہوتا آج بھی میرے اتنا ہی نصرت کرتا. ٹھیک ہے نا. تیرا ابا اس کو نصرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نصرت کی اس نے؟ ہاں، زیرو. ٹھیک ہے نا. جتنی نصرت اگر اب تیرا ابا بھی ہوتا آج تیری طرح وہ کام کرتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے نا بھائی، آپ سمجھے نا، یہ تو محاورے میں بہت ہوتا ہے. مثلا ایک شخص نے کبھی مجھے میری مدد نہیں کی نا، میں اگر میں اس کا مذاق اڑانا چاہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اسے کہوں گا جیسے پچھلے سال آپ نے ہماری مدد کی آج بھی مدد کر رہے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے نا. کبھی کسی دوست نے ہمارے ساتھ مثلا نہیں دیا ہے، میں ان سے اگر گلائے کروں تو کیسے کہوں گا؟ محترمانہ انداز میں، کنایتاً تعریضاً کیسے کہوں گا؟ یہی کہوں گا نا جیسے آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس سال بھی آپ ہماری مدد کرتے ہیں، تو یعنی آپ نے مدد کی نہیں ہے نا. پتا. اور یہ اسلوب قرآن مجید میں کہ یعنی آپ کسی بات کو اس کی ضد سے کنایتاً ادا کریں، قرآن مجید میں بھی کافی مقامات پہ ملتا ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ سورہ مبارکہ دخان ہے، ذق انک انت العزیز الکریم. فرمایا کہ ملاحظہ فرمائیے جہنم میں جو کافر ہیں، گنہگار ہیں، ان کی جو عذاب ہے، ان شجرۃ الزقوم